20 سالہ فرحانہ کی شادی ہوئی مگر 3 دن بعد ہی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اسے منحوس کہنے لگے۔ بھابھی نے فرحانہ کی شادی 4 بچوں کے باپ سے کر دی۔ فرحانہ کو بھی لگتا تھا کہ وہ منحوس ہے۔ شادی کی رات اس نے اپنے دوسرے شوہر سے کہا، مجھے چھونا مت ورنہ میری نحوست تم پر پڑ جائے گی، مگر شوہر نے بات نہ مانی اور اگلی صبح ہوش اڑ گئے کیونکہ سنا ہے لڑکی منحوس ہے۔ پہلی شادی ہوتے ہی 3 دن میں شوہر کو کھا گئی۔ اس کی منحوسیت نے شوہر کو بھی نہ بخشا۔ جب پیدا ہوئی تھی تب بھی ماں کو کھا گئی تھی۔ فرحانہ کی ساس نے مہمان خاتون کی یہ بات سنی تو ان کی طرف بڑھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ لڑکی کیسے منحوس ہوئی؟ تو وہ مہمان خاتون آگے کی طرف جھک کر رازداری سے اس کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ فرحانہ کی ساس جیسے جیسے ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی اس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا۔ وہ تو خوش تھی کہ اپنے عمر رسیدہ بیٹے کے لیے اچھی خاصی خوبصورت اور کم عمر لڑکی مل گئی ہے، تو کیا ہوا اگر وہ بیوہ تھی؟ دیکھنے میں تو بالکل نرم و نازک اور کنواری ہی لگتی تھی، لیکن یہ کیا بات سننے کو مل رہی تھی؟ اس کی بھابھی نے تو کہا تھا اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں مرا تھا۔ یہ تو اسے پتا ہی نہیں تھا کہ شادی کے 3 دن بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ رخصتی کا شور اٹھا اور فرحانہ کی رخصتی کر دی گئی، مگر رخصتی سے پہلے بھابھی نے اس کے کان میں کہہ دیا تھا، اگر اپنی منحوسیت سے اس شوہر کو بھی کھا گئی تو واپس ہمارے پاس لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بھیا کو اپنی زندگی بھی بنانی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ میری بھی اپنے شوہر سے متعلق کچھ خواہشات وابستہ ہیں، اب میں ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسے تیسے کر کے بھی اپنی زندگی اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنا۔ اگر شوہر کو کھا بھی جاؤ تو یہاں لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحانہ کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ خوف اور وہم اس کے پورے وجود میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا۔ رخصتی کا وقت تھا، بجائے اس کے کہ بھابھی دعائیں دیتی ایسی بدشگونی کی باتیں کر رہی تھی۔ پہلے سے خوفزدہ دل مزید سہم گیا تھا۔ اس نے بھری ہوئی آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، کسی بات کی ٹینشن مت لینا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، میں ہوں نا، تمہارا بھائی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو فرحانہ زور زور سے رونے لگی۔ یہی تو ایک سہارا تھا جس کے سہارے پر وہ اپنے سارے دکھ بھول جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بھی دنیا میں کوئی ہے، ورنہ ماں باپ کی موت کے بعد تو اسے لگا تھا جیسے اس کے لیے دنیا تنگ ہو گئی ہے۔ بہرحال روتے دھوتے اور دعاؤں کے سائے میں فرحانہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال کے گھر میں قدم رکھتے ہی 4 چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس کا دوسرا شوہر متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، نہ بہت زیادہ امیر تھا نہ غریب، اچھی آمدنی تھی، گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر کا پہلا بچہ ہی تقریباً 14 سال کا تھا، یعنی فرحانہ سے صرف 6 سال چھوٹا۔ اس کے بعد کے 4 بچوں کو خود سے لپٹتا دیکھ کر فرحانہ گھبرا گئی، مگر اس نے آہستہ آہستہ چاروں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ بھی تھا، اب یہی اس کی زندگی تھی، وہ ان بچوں سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، انہی بچوں کی خاطر ہی سے لایا گیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، خود یتیمی میں پلی بڑی تھی، بھابھی کے ظلم و ستم برداشت کیے تھے، حالانکہ بھائی بہت پیار کرتا تھا، اس پر جان چھڑکتا تھا، مگر کبھی بھائی کو بھابھی کے ظلم نہیں بتائے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی منحوسیت سے بھائی کا گھر خراب ہو جائے، اس لیے ہمیشہ ہی چپ کر جایا کرتی تھی۔ اب ان بچوں کو دیکھ کر ان کے دکھ کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ چھوٹا بچہ سہم کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلایا، یہاں آؤ۔ بچوں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ خود اس بچے کی طرف بڑھی۔ بچہ سہم کر مزید پیچھے ہٹنے لگا، جب اس نے بازوؤں سے پکڑ کر نرمی سے اسے اپنے پاس سے لپیٹ لیا۔ میں آپ کی ماما ہوں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بچے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شوہر دور کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، جبکہ ساس بھی آج چپ چاپ فرحانہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ فرحانہ اتنی جلدی اپنے سوتیلے بچوں کو قبول کر لے گی، مگر دل ہی دل میں خوش بھی تھی۔ سارے خوف اور خدشات کہیں دور جا کر سو گئے۔
آپ میری سوتیلی ماما ہے، اور سوتیلی ماما گندی ہوتی ہے، بہت مارتی ہے، کھانا بھی نہیں دیتی اور دھوپ میں بھی کھڑا کرتی ہے۔ 6 سالہ ابراہیم معصومیت سے فرحانہ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا، تو فرحانہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں بس آپ کی ماما ہوں، سگا یا سوتیلا کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو کبھی نہیں ماروں گی، بس آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو ابراہیم نے خوش ہوتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ ساس جو بیٹے کو منع کرنا چاہتی تھی کہ فرحانہ کے قریب مت جانا، اس کی نحوست کا سایہ تم پر بھی پڑ جائے گا، اب خاموش ہو گئی تھی، لیکن ایک طرف لے جا کر بھابھی اور مہمان خاتون کی ساری باتیں بتا دی تھیں۔ شوہر نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ فرحانہ کو اس کے شوہر وقاص کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ فرحانہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عمر رسیدہ شوہر نہ جانے کیسے مزاج کا ہوگا، اور پھر اس کی اپنی منحوسیت، پتہ نہیں یہ گھر بسنے بھی دے گی یا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اس بار کچھ برا نہ ہو۔ وہ لوٹ کر بھابھی کے پاس کیسے جائے گی اور دنیا والوں کو کیا منہ دکھائے گی؟ اس کی منحوسیت تو پہلے ہی نہ جانے اس کے کتنے رشتے کھا گئی تھی، اب مزید کچھ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کا تحفہ تھا، ایک چھوٹا سا گول ڈبہ فرحانہ کے سامنے رکھا۔ فرحانہ نے ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شکریہ کہتے ہوئے سر جھکا دیا۔ شوہر نے فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ فرحانہ ایک دم بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز میرے قریب مت آئیے گا۔ شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو فرحانہ نے سر جھکا دیا، کہنے لگی، میں منحوس ہوں، میری منحوسیت کا سایہ کہیں یہاں پر بھی نہ پڑ جائے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرا دنیا میں واحد سہارا ہیں، میں آپ کا نقصان نہیں چاہتی۔ آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگے تھے جب شوہر نے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، یہ منحوسیت کچھ نہیں ہوتی فرحانہ۔ وہ اسے روکتی رہ گئی مگر شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان دونوں کا رشتہ مکمل ہو گیا۔ فرحانہ نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ سب کچھ قبول کر لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے کون کون سے جھٹکے لے کر آنے والی ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شوہر بستر پر نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے صحن میں آئی تو ایک دم اس کے قدم رک گئے، سامنے ہی زمین پر شوہر۔ فرحانہ کم عمری سے ہی بہت خوبصورت تھی، مگر ایک لقب جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی تھی، مگر اس بات پر زیادہ چرچا نہیں ہوا تھا کیونکہ اکثر عورتیں بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، فرحانہ کی پیدائش کے وقت بھی یہی ہوا تھا۔ چھوٹی سی ناک، موٹی موٹی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور حد سے زیادہ سفید رنگ، لمبے گھنے بال، نازک سا سراپا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی دیکھنے والی ہر آنکھ اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی، مگر ماں کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جس وجود کو اس نے جنم دیا تھا وہ خود اسے دیکھ نہ سکی۔ فرحانہ کی پیدائش کے دوران ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ اور بھائی نے اسے اپنی گھنی چھاؤں میں چھپا لیا اور دنیا کے ہر دکھ سکھ سے محفوظ رکھا۔ خوشیوں کے جھولے میں جھولتی ہوئی وہ بڑی ہونے لگی۔ جب اسے اسکول میں داخل کروایا گیا تو ایک بچی کے ساتھ اس کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن کھیل ہی کھیل میں دونوں جھولے کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں ٹھہر کر مستی کرنے لگیں۔ اس دوران فرحانہ کی دوست کا پاؤں پھسلا اور وہ جھولے سے نیچے گر گئی۔ نیچے پڑے ہوئے پتھر پر اس کا سر بری طرح سے ٹکرایا اور چاروں طرف خون پھیل گیا۔ فرحانہ اوپر کھڑی دہشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نیچے اتر کر اپنی دوست کو دیکھتی۔ دوسرے بچوں نے شور مچایا، ٹیچر بھاگ کر آئیں اور بچی کو اسپتال لے گئیں، مگر راستے میں ہی فرحانہ کی دوست دم توڑ گئی۔ فرحانہ کی وہ دوست محلے دار بھی تھی، اس کی ماں اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ بھی فرحانہ سے بے حد پیار کرتی تھی، مگر جیسے ہی اس کی بچی کی موت ہوئی اس نے گھور کر فرحانہ کی طرف دیکھا اور اسے دور دھکا دے دیا، کہنے لگی
یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری منحوسیت نے میری بچی کو کھا لیا۔ تم نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا لیا اور اب میری بچی کو بھی نگل گئی۔ اس عورت کی بات نے پورے محلے میں خوف اور نفرت کی فضا پھیلا دی۔ سب لوگ فرحانہ کی دوست کی موت کا ذمہ دار اسے ٹھہرانے لگے۔ سب کا ماننا تھا کہ فرحانہ کی منحوسیت نے ایک بار پھر اسی کی دوست کی جان لے لی۔ عجیب حالات ہو گئے تھے، کوئی بھی فرحانہ کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ فرحانہ تنہا ہوتی چلی گئی اور اس تنہائی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ باپ، بھائی، گھر اور آسائشیں سب تھیں، مگر زندگی میں ماں، بہنوں اور سہیلیوں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ فرحانہ کی زندگی میں بھی ایک کمی رہ گئی۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو باپ اور بھائی دونوں نے محسوس کیا کہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے جو فرحانہ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا سکے۔ چنانچہ بھائی کی شادی کر دی گئی۔ فرحانہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے ایک خوبصورت سی بھابھی اور دوست مل گئی تھی۔ بھابھی کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا تھا، مگر تب تک ہی جب تک محلے کی عورتوں نے ان کے گھر آنا شروع نہیں کیا۔ وہ عورتیں بھابھی کو فرحانہ کی اصلیت بتانے لگیں۔ شروع کے دن تھے اس لیے بھابھی چپ چاپ برداشت کرتی رہیں، مگر اب اسے فرحانہ کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ شادی کے 1 مہینے بعد ایک رات فرحانہ نے بھائی اور بھابھی کے ساتھ انہی کے کمرے میں کھانا کھایا اور اگلے دن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھابھی کا شک یقین میں بدل گیا کہ فرحانہ ہی منحوس ہے۔ اس نے گھورتی ہوئی نظروں سے فرحانہ کو دیکھنا شروع کر دیا اور چپکے اس پر ظلم کرنے لگی۔ ابھی ابا کا آسرا باقی تھا، مگر بھابھی کی آمد کے 2 سال بعد ہی باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرحانہ اکیلی رہ گئی اور ظلم سہتی رہی۔ ایک دن بھابھی کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی تو سب سے پہلے سامنا فرحانہ سے ہوا۔ 1 مہینے بعد وہ بھی چل بسی۔ یہ سب قدرتی حادثات تھے، مگر ان سب کو فرحانہ کی منحوسیت کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ وہ ہر ایک کے لیے بدشگون قرار دی گئی۔ جب فرحانہ 18 سال کی ہوئی تو بھابھی نے جیسے تیسے کر کے اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور اسے رخصت کر دیا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ سسرال والوں سے فرحانہ کی حقیقت چھپی رہی اور شوہر بھی اچھا نکلا، مگر شادی کے تیسرے دن ہی ہارٹ اٹیک آنے سے فرحانہ کا شوہر بھی مر گیا۔ محلے کی عورتیں جو تعزیت کے لیے گئیں، ان کی زبانی فرحانہ کے سسرال تک بھی اس کی منحوسیت کی خبریں پہنچ گئیں۔ سسرال والوں نے شوہر کی موت کا الزام فرحانہ کے سر پر رکھتے ہوئے اسے دھکے دے کر سسرال سے نکال دیا۔ وہ ایک بار پھر سے بھائی کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ بھابھی کے ظلم سہتے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ بھابھی اب سرعامی سے مارا کرتی تھی، بھائی کے سامنے اچھا رویہ رکھتی، جبکہ بھائی کے بعد وہ شیر ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے بچوں سے بھی فرحانہ کو دور دور رکھتی تھی۔ فرحانہ کا دل کرتا کہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو کھلائے، انہیں گود میں لے، مگر بھابھی کی سخت نظریں اسے اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ 2 سال بھابھی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ فرحانہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ لے، مگر کوئی بھی رشتہ نہیں ملا۔ مجبوراً اسے 4 بچوں کے باپ کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ بھابھی نے پہلا چکر لگاتے ہی لڑکے کو ہاں کہہ دی تھی، جبکہ دوسرے چکر میں شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی تھی۔ بھائی نے اس بات پر اعتراض کرنا چاہا تھا، مگر بھابھی کا کہنا تھا کہ اب فرحانہ کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ آنے والا نہیں ہے۔ اس کی منحوسیت کی خبریں دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ بھائی ان باتوں پر یقین نہ کرتا، مگر اب بولنے والوں کی زبانیں تو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا اور 20 سال کی عمر میں فرحانہ کی شادی 4 بچوں کے باپ کے ساتھ کر دی گئی، جس کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جسے سسرال میں قدم رکھتے ہی 4 بچوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑا تھا کہ وہ ان کی سگی ماں بن کر دکھائے گی۔ فرحانہ کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، اسے گھر کے سارے کام آتے تھے، ہر کام میں وہ ماہر تھی، بس بات یہ تھی کہ بچے اسے قبول کر لیتے تو وہ ایک بہترین ماں بن سکتی تھی۔ فرحانہ نے یہاں پر اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ واپس ہرگز نہیں جائے گی۔ ان بچوں کو یہ اپنی دنیا بنا لے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہے گی۔ اس نے شوہر کو خود سے دور رکھنا چاہا، اپنی منحوسیت اور بری قسمت کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس کے شوہر نے ساری باتوں کو وہم قرار دیتے ہوئے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ اس کی دل سے مشکور ہو چکی تھی، مگر رات گزرنے کے بعد جیسے ہی اگلی صبح آئی تھی
تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہے۔ بار بار اپنی منحوسیت کا خیال آ رہا تھا، چاہ کر بھی وہ اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے شوہر کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھما ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ بولتا بھی جا رہا تھا، مگر فرحانہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کان بند ہو چکے ہیں، وہ گنگی اور بہری ہو گئی ہے، صرف آنکھوں سے دیکھ پا رہی ہے، وہ حرکت تک کرنے سے قاصر تھی۔ ایک دم ہی وہ چکر کھا کر زمین پر گری تھی، آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا اور پورا جسم جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ آنکھیں کھلیں تو سامنے کئی چہرے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب واضح ہونے لگا۔ سامنے اس کی ساس پریشان سی کھڑی تھی، بچے ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے اور شوہر اس کے سر کے قریب جھکا ہوا تھا، جیسے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کر رہا ہو۔ سب کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ شوہر نے سکون کا سانس لیا اور ساس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مگر بیٹا تم نے ایسا کیا سوچا تھا کہ بے ہوشی ہو گئی؟ فرحانہ نے آنکھیں گھما کر ارد گرد دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی تو شوہر نے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ پھر اچانک شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے فرحانہ، تم تو خود کو منحوس کہتی تھی، مگر تم تو ہمارے لیے خوش قسمت نکلی ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ شوہر نے خوشی سے کہا، میری کمپنی نے مجھے پروموشن دی ہے، مجھے نئے پروجیکٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے اور کمپنی کی طرف سے ایک نئی گاڑی بھی ملی ہے۔ 3 ماہ کے اندر اندر ہمیں ایک بڑا گھر بھی ملنے والا ہے۔ اب بتاؤ، یہ نحوست ہے یا خوش بختی؟ وہ سب کے سامنے خوشی سے جھومنے لگا۔ ساس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ بچے تالیاں بجانے لگے اور فرحانہ بے اختیار خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو برسوں بعد آئی تھی۔ دل کے اندر سے جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واقعی منحوس ہوتی تو آج یہ سب کیسے ہوتا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شکر ہے، میں منحوس نہیں ہوں، میری نحوست نے کسی کو نہیں کھایا۔ شوہر نے نرمی سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب باتیں بس لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ خدا نے تمہیں خوبصورتی بھی دی ہے اور دل کی نرمی بھی۔ تم جیسی عورت کبھی منحوس نہیں ہو سکتی۔ فرحانہ نے ساس کی طرف دیکھا جو اب اس سے پیار سے بات کر رہی تھی کہ بیٹی، تم تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہو، تمہارے قدم سے ہی گھر میں برکت آ گئی ہے۔ فرحانہ کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری زندگی بدل دی، اب کوئی مجھے منحوس نہیں کہے گا۔ شام کو جب بھائی کو خبر ملی کہ بہنوئی کی پروموشن ہو گئی ہے تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ فوراً فون اٹھایا اور فرحانہ سے بات کی، بہن میری جان، مبارک ہو، لگتا ہے میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھا تم سے کہتا تھا، میری بہن منحوس نہیں ہے، اللہ نے اسے بہت عزت دی ہے، تم نے ہمیشہ اس پر ظلم کیے، مگر آج وہ تم سب سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئی۔ بیوی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بھائی نے نرمی سے کہا، اب تم بھی اس سے محبت کرو، وہ تمہاری نند نہیں، تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ ادھر فرحانہ نے فون بند کیا تو شوہر نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اب وعدہ کرو، کبھی خود کو منحوس نہیں کہو گی۔ فرحانہ نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، نہیں، اب نہیں، اب میں جان گئی ہوں کہ خوشی اور غم سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ شوہر نے کہا، بس یہی ایمان سچا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے بیٹھ کر ہنسنے لگے، بچے کھیلنے لگے اور گھر میں سکون اور مسرت کا ماحول بھر گیا۔ فرحانہ کے چہرے پر وہ رونق آ گئی تھی جو ہمیشہ سے اس کے مقدر میں لکھی تھی، مگر وقت نے آج جا کر اسے دکھائی تھی۔